بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آن لائن کلاسز کے آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الانفال الدرس الثانی جیم آیت نمبر 45 تا 48 کا لفظی ترجمہ اور پھر انہی آیات کا با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر الدرس الثانی جیم آیت نمبر 45 تا 48 میں جو مشقی سوالات ہیں ان کی تعداد 3 ہے۔ ان تمام سوالات کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور پھر ان سوالات کو ہم نے پیپر میں اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار بھی ڈیٹیل میں آپ کو بیان کیا جائے گا۔ اور پھر الدرس الثانی جیم آیت نمبر 45 تا 48 کے جو مشکل الفاظ اور ان کے معانی ہیں، یعنی الکلمات والتراکیب، وہ مشکل الفاظ اور معانی بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، چلتے ہیں سورۃ الانفال الدرس الثانی جیم آیت نمبر 45 تا 48 کی طرف کہ اس میں اللہ رب العزت ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، الدرس الثانی جیم کے متعلق آپ کو بتایا، آج ہم پڑھنے والے ہیں الدرس الثانی جیم میں سورۃ الانفال کی آیات نمبر 45 تا 48 کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو آئیے آیت نمبر 45 کی جانب چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ لفظی ترجمہ، یا ایہا، اے، الذین آمنوا، ایمان والے، اذا، جب، لقیتم، تمہارا آمنا سامنا ہو، فئة، کوئی جماعت، فاثبتوا کا معنی ہے تو ثابت قدم رہو، وذکروا کا معنی ہے اور یاد کرو، اللہ اللہ کثیرن، بکثرت، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ۔ با محاورہ ترجمہ سماعت کیجئے۔ مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل ہو۔ اگلی آیت کو سماعت کیجئے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ لفظی ترجمہ، وَأَطِيعُوا، اور اطاعت کرو، اللہ اللہ، وَرَسُولَهُ، اور اس کا رسول، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، پس بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ، اور جاتی رہے گی، رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ، بے شک، اللہ اللہ، مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے ساتھ۔ با محاورہ ترجمہ آیت نمبر 46 کا سماعت کیجئے۔ اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ آیت نمبر 47 سماعت کیجئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ لفظی ترجمہ، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ کا معنی ہے ان کی طرح، خرجو، نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرًا کا معنی ہے اتراتے، ورئاء، اور دکھاوا، الناس، لوگ، ویصدون، اور روکتے، عن، سے، سبیل کا معنی ہے راستہ، اللہ اللہ، واللہ، اور اللہ، بما، سے جو، یعملون کا معنی ہے وہ کرتے ہیں، محیط، احاطہ کیے ہوئے۔ با محاورہ ترجمہ اس آیت کا سماعت کیجئے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے، یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگلی آیت سماعت کیجئے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَإِذْ، اور جب، زَيَّنَ، خوشنما کر دیا، لَهُمْ، ان کے لیے، الشیطان، شیطان، اعمالہم، ان کے کام، وقال، اور کہا، لا غالبہ، کوئی غالب نہیں، لکم، تمہارے لیے، تم پر، الیوم، آج، من کا معنی ہے سے، الناس، لوگ، وانی، اور بے شک میں، جارن، رفیق، لکم، تمہارا، فلما، اور پھر جب، طراعتی، آمنے سامنے، الفئتان، دونوں لشکر، نکسا، الٹا پھر گیا وہ، علا کا معنی ہے پر، عقیبہ ہی کا معنی اپنی ایڑیاں، وقالا کا معنی ہے اور بولا، انی، بے شک میں، بری ان، جدا یا لا تعلق، منکم کا معنی ہے تم سے،
انی کا معنی ہے میں بے شک، ارا دیکھتا ہوں، ما جو، لا ترون تم نہیں دیکھتے، انی میں بے شک، ان اخاف کا معنی ہے ڈرتا ہوں، اللہ اللہ واللہ اور اللہ شدید سخت العقاب عذاب۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ سماعت کیجئے۔ اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو وہ پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب چلتے ہیں مشکل الفاظ اور ان کے معانی کی جانب۔ پہلا لفظ ہے فثبتو، اس کا معنی ہے تو ثابت قدم رہو۔ فتفشلو کا معنی ہے پس تم ہمت ہار جاؤ گے۔ بطرن کا معنی ہے اتراتے ہوئے۔ جارن کا معنی ہے معاون و حمایتی۔ طراعت کا معنی ہے آمنے سامنے ہوئے۔ نکس علی عقبیہ کا معنی ہے وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مشقی سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جان لیتے ہیں ہم کہ اس سوال کو ہم نے پیپر میں کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ جواب، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے درج ذیل باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، ثابت قدم رہنا۔ نمبر 2، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ نمبر 4، آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ نمبر 5، ہمت نہ ہارنا۔ نمبر 6، پیٹھ نہ پھیرنا۔ سوال نمبر 2 کی جانب چلتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امپورٹنٹ کوسچن ہے اور اس کو ہم نے پیپر میں کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے طریقہ کار دیکھ لیجئے، جواب بھی سماعت کر لیجئے۔ پہلی ہیڈنگ دیں گے غزوہ بدر میں شیطان کا رد عمل۔ شیطان نے کفار مکہ کو جنگ بدر میں یہ کہا کہ آج کے دن میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے آج تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور جب دونوں فوجیں یعنی حق و باطل آمنے سامنے ہوئے تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے دیکھے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور واسطہ نہیں، کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے اور میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم بیان کیجئے۔ 3 آیات دی گئی ہیں، الف، بے اور جیم۔ ہم ان کا ترجمہ اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر الف، پہلی عبارت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ترجمہ، مومنو جب کفار کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ اس عبارت کا، اس آیت کا مفہوم سماعت کر لیجئے۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو جرأت اور جواں مردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابی انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو تکالیف اور مصائب کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر ہی دراصل دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے جو جہاد کے لیے سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر جمع کرتا ہے۔ صحابہ کرام کا جہاد کے دوران یہی یعنی کہ ثابت قدم اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ سوال نمبر 3 کا بے پارٹ، اس کا آیت سماعت کیجئے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ بے کا ترجمہ، اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارے اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اس آیت کا مفہوم سماعت کیجئے۔ اس آیت میں مذکور ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کریں، آپس میں جھگڑنے کے بجائے قوت برداشت اور حوصلہ مندی کا مظاہرہ کریں، تو یقیناً کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر بنے گی، کیونکہ اللہ کی تائید و نصرت صرف انہی کے حصے میں آتی ہے جو اطاعت امیر کے ساتھ ساتھ مکمل اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جیم آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس عبارت کا مفہوم سماعت کیجئے۔ ابو جہل کی قیادت میں لشکر کفار بڑی دھوم دھام اور خود تکبر کے ساتھ مکہ سے نکلا تھا تاکہ مسلمان ان کے روب میں آ جائیں اور دیگر قبائل پر بھی ان کا دبدبہ بیٹھ جائے، لیکن اللہ کی قدرت نے
ان کا غرور خاک میں ملا دیا اور انہیں عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑا. اسی لیے مسلمانوں کو خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کفار کی طرح خود تکبر اور خود نمائش نہ کریں، کیونکہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے الدرس الثانی جیم سورۃ الانفال آیت نمبر 45 تا 48 کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور اس کے تینوں مشقی سوالات بھی پڑھے اور ان کو پیپر میں اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار بھی بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مشکل الفاظ اور ان کے معانی بھی بیان کیے گئے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ان تمام مشقی سوالات کو اور مشکل الفاظ اور ان کے معانی کو اپنی کاپیز میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھنا ہے. آیات کا مفہوم اور آیات کا ترجمہ اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یقیناً آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.